أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القيامة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق اللہ العظیم. آج بروز جمعہ قرآن میں آتا ہے جمعہ، سورۃ الجمعہ، میم پہ پیش ہے لیکن جمعہ ہم بولتے ہیں، فرائیڈے، ٹھیک ہے جی، یوم آدین فارسی میں. اور سورہ قیامہ ہے صفحہ نمبر 524 اور 525. کون سا لینے والا؟ 16 والا. 40 آیات، 2 رکوع ہیں. سورہ قیامت ہے تو مطلب آپ کو پتہ ہی ہے قیامت کیا ہے. بسم اللہ. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ٹھیک ہے جی، اوپر نہیں لکھا ہوا ہے لیکن زیادہ تر ہو سکتا ہے یہ لام قسمیہ اگر ہے تو پھر نہیں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں قسم کھاتا ہوں، لام قسمیہ بھی ہوتا ہے نا. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، دل کی اپنے اوپر ملامت کرنے والے. کتنے دل ہو گئے پھر؟ اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کہ ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے. ملامت کرنے والے نفس سے مراد انسان کا وہ ضمیر ہے جو اسے غلط کاموں پر روکتا ہے، ملامت کرتا ہے، روکتا رہتا ہے، سگنل دیتا رہتا ہے، باز آ جا، باز آ جا، اچھا کام نہیں کر رہا ہے. روشن ضمیر، اسی لیے کہتے ہیں روشن ضمیر بنو. سمجھ آئی؟ ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں. انسان کا کیا ہے؟ نفس انسان کی اس اندرونی کیفیت کا نام ہے جس میں خواہشات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دل بھی ہے، نفس بھی ہے. کیا ہے؟ قرآن کریم نے 3 قسم کے نفس کا ذکر فرمایا ہے. یہ نام یاد رکھنے ہیں. جو ہم ذکر بھی کرتے ہیں تو ان نفسوں کیا ہوتا ہے؟
ہر انسان کا نفس آگے ہو سکتا بتا دیں، نفس امارہ ہوتا ہے، نفس لوامہ ہوتا ہے، یعنی سب سے خطرناک کیا ہے؟ نفس امارہ ہے۔ 13ویں سپارہ میں شروع میں، یعنی وہ اکسانے والا کام کرتا ہے نا۔ لوامہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس سے درمیانہ لیول کا ہے، یعنی خطرہ ہے، یعنی دودھ کیا کرتا ہے اس میں دونوں، وہ زیادہ تر وہ کیا کرتا ہے سگنل روکنے والے سگنل دیتے رہتا ہے، لیکن خطرہ اس میں بھی بندے کو ہوتا ہے کہ نہیں، چانس ہوتا ہے نا۔ نفس کا ذکر ہے، ایک نفس امارہ یعنی برائی پر مائل کرنے والا، دیکھیے 53۔ دوسرے نفس لوامہ جس کا اس آیت میں ذکر فرمایا گیا، اور جو اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے اور برائی پر ملامت کرتا ہے، یعنی یہ انہوں نے لکھ دیا، یہی والی بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نفس مطمئنہ، دیکھیے 27، اس سے مراد وہ نفس ہے، یعنی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس سے مراد وہ نفس ہے جو کچھ مسلسل کوشش کر کے اچھائی پر مطمئن ہو گیا ہو اور برائی کے تقاضے اس میں یا تو پیدا ہی نہیں ہوتے ہوں یا بہت کمزور ہو گئے ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مادہ رکھا ہے جو اسے برائی پر ملامت کرتا رہتا ہے، یعنی یہ قسم سب میں ہوتا ہے، بنا توجہ کافروں میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں نا، کہ اچھا ہدایت کی چیزیں پڑھ کے سمجھ آ گئی۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ ملامت کرنے والی چیز جو خود اس کے وجود میں رکھی ہوئی ہے، خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا اس نے ساتھ ساتھ اس کو ایک تنبیہ کرنے والا وجود عطا فرما دیا ہے، یعنی ایک ایکسٹرا بندہ دیا ہوا ہے، 3 بندے کر لو آپ، ہو جائی لوامہ، ہمارا اور مطمئنہ۔ اگر آخرت آنے والی نہ ہوتی تو اور انسان کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ ملنے والا نہ ہوتا تو اس نفس لوامہ کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ آ گئی؟ ضرورت ہے تبھی تو دیا ہے نا۔ دنیا ایک دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، ایحسب کیا گمان کرتا الانسان انسان ان لن نجمع کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے عظامہ اس کی ہڈیاں؟ کیوں بھائی، کیا جواب اس کا آپ دو؟ کریں گے کیسے؟ ہاں، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ آج حیاتی مماتی بحث لگی رہنی ہے بس۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بلا کیوں نہیں، قادرین ہم قادر ہیں، علی پر ان کے نسوی ہم درست کریں گے، بنانہ، بنانا کیا مطلب انگلش میں ہوتا ہے؟ بنانا کیلا، ہاں، لیکن یہاں بھی اس کے پورے کو بنانا تو اردو کا بھی ورڈ ہوتا ہے نا، یعنی جیسے آپ بنانا ہوتا ہے، وہ یہ کیا ہے بنانا، اور وہ انگلش والا کیا ہے بنانا، وہ بھی کیا ہے، وہ برابر ہیں اردو کا اور لیکن عربی میں کیا ہے بنانہو ہے، یہ کیا ہے بنانہو، اس کے پورے کیوں نہیں یہ کیا یار یعنی اس کو پورا کمپلیٹلی کیوں نہیں، جب کہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور کو ٹھیک بنا دیں۔ بنانا سے مراد، بنان سے مطلب کیا ہے یہاں پہ بنانا، انگلیوں کے پوروں کو بنان کہتے ہیں، بات سمجھ رہے ہو؟ بنان سے مراد کیا ہے؟ یہ پورے سمجھ رہے ہو، جوائنٹس انگلیوں کے، کیونکہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ، سورہ انفال میں بھی آیا ہے کہ ان کے پوروں پہ مارو، ان کی گردنوں پہ مارو تلواریں، بنان کا لفظ آیا وہاں پہ، بات سمجھ گئے ہو؟ بنان کا مطلب عربی میں کیا مطلب ہے اس جگہ پہ؟ پورے، میں اوپر نہیں سمجھ رہا تھا نا اس کو، فرمایا جا رہا ہے کہ انگلیوں کے پور کو ٹھیک بنا دیں، کیوں نہیں، جب کہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور کو ٹھیک بنا دیں، فرمایا جا رہا ہے، یعنی اتنی بڑی بات، فنگر پرنٹس کی بات ہو رہی ہے بھائی صاحب، اور نہیں سمجھ آ رہی، یہ نہیں کہ فیضان کی فنگر پرنٹ طلح کے ساتھ مکس ہو کے آئیں گی، اللہ کون بنانے والا ہے؟ اللہ، کریٹر کون ہے؟ اللہ اکبر، کہ کوئی ہے اس کا؟ نہیں، سمجھ آئیے، ہم لوگ تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ادھر بچہ گما ہوتا ہے پاکستان میں، پورے پاکستان میں اس کے میسج چل رہے ہوتے ہیں، اتنا نظام نہیں ان کے پاس کہ یہ اس کا ڈیٹا نکال کے فوراً باپ کو نکال کے لائیں، والد کو نکال کے لائیں، فون نمبر نکال کے لائیں، یہ کیسے ہمارے ادارے، مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں ہوتا نا، فیس بک پہ پھیلا رہے ہیں، فلاں پہ پھیلا رہے ہیں، بندہ ڈھونڈ رہے ہیں، بچے ڈھونڈ رہے ہیں، مطلب لیکن اللہ کا نظام تو کیسا ہے بھائی،
اللہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہڈیوں کو جمع کر لینا تو بہت معمولی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو انسان کی انگلیوں کے ایک ایک پورے دوبارہ ٹھیک اسی طرح دوبارہ بندانے پر قادر ہیں جیسے وہ شروع میں تھے. انگلیوں کے پورے کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان پوروں میں جو باریک باریک لکیریں ہوتی ہیں. سبحان اللہ بولو نا یار. پہلے بتایا کہ نہیں فنگر پرنٹ کی بات, وہ ہر انسان کی دوسرے سے الگ ہوتی ہیں فنگر پرنٹس ماشاء اللہ. اسی وجہ سے دنیا میں دستخط کے بجائے انگوٹھے کے نشان کو استعمال کیا جاتا ہے. انگوٹھا لاؤ. ان لکیروں میں اتنا باریک باریک فرق ہوتا ہے کہ اربوں پدموں انسانوں کی انگلیوں کے اس فرق کو یاد رکھ کر پھر دوبارہ ویسی لکیریں بنا دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. بل مطلب کیا ہے؟ بلکہ. یرید چاہتا ہے الانسان انسان کیا چاہتا ہے؟ لیفجر کہ گناہ کرتا رہے. بس مجھے کوئی چھیڑ نہیں, میں لگا رہوں گیمیں کھیلتا رہوں 8 گھنٹے پب جی کھیلتا رہوں, یہ کر دوں وہ کروں. کیا کروں؟ امامہ اپنے آگے کو بھی. اصل بات یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی آگے کی زندگی میں بھی ڈٹائی سے یعنی ڈھیٹ بن کر گناہ کرتا ہے. یعنی آخرت کی زندگی کا انکار یہ لوگ کسی علمی دلیل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آئندہ بھی وہ بے خوف و خطر گناہ کرتے رہیں, اور آخرت کا تصور ان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. کوئی سمجھاتا ہے نا یار مرنا تو کہتا ہے بس یار ٹھیک ہے جی ایسے ہی لاپرواہی. یسأل ایان یوم القیامہ. یسأل اور پوچھتا ہے ایانا کب, وین, یوم القیامہ روز قیامت. یعنی ماں نہیں پتہ یار تو نہ پتہ اسے کب نہ مطلب کرنا انگلش ماں سکھاؤ نا. پوچھتا ہے کب آئے گا وہ قیامت کا دن. ٹھیک ہے جی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. سنو کب آئے گا. فَإِذَا پس جب بَرِقَ چندیاں جائیں گی البصر آنکھیں. پھر جب آنکھیں چندھیا جائیں گی. چندھیا کیا مطلب مجھے کیا پتہ, اردو مجھے آتی ہے. آنکھیں چندھیا جائیں گی اس کا میں اگر کہوں شاید یہی ہوگا جس طرح حیرانگی میں نہیں اچانک سامنے میں کون آ جائے, شیخ صاحب آ جائیں نماز پڑھنے. جانا مجھے کہاں پہ آ گئے کیونکہ رمضان میں نظر آتے ہیں اچانک کیا ہو جائے جن آ جائے سامنے شوق لگ جانا. میں اپنے خیال میں کیا اور مجھے چندھیا اردو کا لفظ نہیں آ رہا, علماء سے پوچھنا چاہیے. اب آگے پیچھے ادھر دیکھو نا ترجمہ کیوں کھلوایا ترجمہ آپ. شاباش یار 7 نمبر آیت. شاباش ادھر بھی وہی لکھا ہوا ہے چندھیا جائیں گی مطلب یہی ہوگا. پھر ٹھیک ہے جی آگے پھر انشاءاللہ دیکھیں گے ہم اگلے. وخسف القمر. وخسف اور گرہن لگ جائے گا القمر چاند, اور چاند بے نور ہو جائے گا. گرہن ہو جائے گا مطلب چاند کیا ہو جائے گا, نظام جب گڑبڑ ہوتا ہے تو تبھی چاند گرہن ہوتا ہے نا. وجمع الشمس والقمر. وجمع اور جمع کر دیے جائیں گے الشمس سورج اور چاند, اور چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے. شمس اب سورج دیکھو ہمیں تو ایک نظر آ رہا لیکن سورج سائنس بھی کیا کہہ رہی ہے زیادہ ہے, بہت سارے 2 سورج ہیں. سمجھ آ گئی بات. اور قمر بھی زیادہ ہی ہوں گے آپ لوگ. ہاں جوپیٹر شوپیٹر یہ آپ پڑھے لکھے بندے ہو نا. یقول الانسان یومئذ این المفر. یقول کہے گا الانسان انسان یومئذ آج کے دن این المفر کہاں بھاگنے کی جگہ ہے. کوئی جگہ ملے یار میں نساں کدھر ہوں, دھوپ تو بچاں گرمی سے بچوں. سمجھے اس وقت انسان کہے گا کہ کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں, کیونکہ ساری جگہ تو اب اللہ کا کنٹرول اب بھی ہے, وہاں مکمل نظام ہوگا. کوئی گھر نہیں ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا. مختلف سایہ کے بارے میں آتا ہے نا, صدقہ سایہ بنے گا, نوجوان کو وہ ملے گا سایہ ملے گا, کچھ مخصوص لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا. عرش ابھی تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہے نا, اب سورج آئے گا ستارے یہ وہ عرش کا نظام آستا ہے. آسمان کا تو کیسا لپیٹ کے وہ سمندر میں پھینک دیا جائے. آسمان کا ہوگا نا جو بھی ہوگا, مطلب عرش آئے گا اللہ کا, اس کے سائے کے نیچے پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے جو حدیث میں آتے ہیں. کلا لا وزر. کلا کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں. لا وزر نہیں کوئی بچاؤ, نہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. الی ربک یومئذ المستقر. الی طرف ربک تیرے رب یومئذ آج کے دن المستقر ٹھکانہ
اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں گے، معافی مانگیں گے جو کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ سارے نبی بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور وَيَقُولُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہوں گے؟ امتی امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی فرما رہے ہوں گے، یا اللہ میری امت کو معاف فرمائیے۔ سمجھ آ گئی؟ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، يُنَبَّأُ وہ جتلا دیا جائے گا، الانسان یومئذ آج کے دن، بِمَا قَدَّمَ وہ جو اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَ اور اس نے پیچھے چھوڑا، اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا، یعنی اس کو رزلٹ کارڈ دے دیا جائے گا، نامہ اعمال، کتاب، اس نے کیا کچھ ڈائری آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے، یعنی کون سے کام وہ دنیا میں کر آیا ہے اور وہ اس کے اعمال نامے میں پہنچ چکے ہیں، اور کون سے کام وہ چھوڑ آیا ہے کہ اسے کرنے چاہیے تھے لیکن اس نے نہیں کیے۔ بل الانسان علی نفسی بصیرہ، بل الانسان بلکہ انسان علی پر، یہ دونوں کدھر ہیں یار؟ معاذ وغیرہ ادھر آؤ۔ بل الانسان بلکہ انسان علی نفسی اپنی جان پر، حالت پر، یعنی بصیرہ باخبر، بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا، اس کو پتہ لگ جائے گا، خود اپنا جسم گواہی دے رہا ہوگا نا، ریکارڈنگ کی ہوگی جو اس نے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، وَلَوْ أَلْقَى اگرچہ لا ڈالے، معاذیر اپنے عذر، چاہے وہ کتنے بہانے بنائے، جتنی مرضی ادھر چکر چلائے، جو دنیا میں چکر کرتا تھا نا، مطلب یہ ہے کہ انسان خود بھی جانتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیے ہیں، اگرچہ وہ ان کا جو جواز تلاش کرنے کے لیے بہانوں اور تعویلوں کا سہارا لے، چکر چلانے کی کوشش کرے، جیسے وہ آپ نے اس میں پڑھا تھا نا، اور روشنی کے چکر میں پیچھے لگ جائے گا تو کہا جائے گا نص لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک آپ حرکت نہ دیں، یعنی جلدی جلدی قرآن نہ پڑھیں، بھی اس یعنی قرآن کے ساتھ، لسانک اپنی زبان کو، لتعجل به کہ جلد یاد کرنے بھی اس کو، اے پیغمبر اس لیے حفظ والوں کو کہا جا رہا ہے زیادہ سپیڈ نہ مارو، آرام آرام سے پڑھو، 6 سال لا دو، اسماعیل 10 سال لا دے، خیر پیغمبر ہے لیکن آرام سے پڑھو، حفظ پکاؤ، اے پیغمبر تم اس قرآن کو جلدی جلدی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ اس کے الفاظ ساتھ ساتھ دہراتے جاتے تھے، یعنی ہر چیز کا تو نہیں علم ہوتا نا، ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ انہیں بھول نہ جائیں، ان آیات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ آ رہی ہے اس کے، تاکہ آپ انہیں بھول نہ جائیں، ان آیات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ زبان مبارک سے الفاظ کو دہرانے کی مشقت نہ اٹھائیں، کیونکہ ہم نے ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم انہیں آپ کو یاد بھی کروائیں گے، ہم حفظ کروائیں گے آپ کو، اور ان کی تشریح بھی آپ کے قلب مبارک میں واضح کر دیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ دوسرے حافظوں کی طرح آپ کو رٹا نہیں مارنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رٹا ایک ایک آیت 50 100 دفعہ 1000 دفعہ نہ، آپ کو ڈائریکٹ نازل ہو رہا ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہے، ہر کسی نے ٹرانسفر نہیں ہونا۔ نزل علی، ٹھیک ہے جی، علی قلبک لتکون من المنذرین، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ان بے شک علینا ہم پر، ہمارے ذمہ ہے، جمعہ اس کا جمع کرنا، وقرآن اور اس کا پڑھنا، یعنی یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، 14ویں سپارے میں اللہ نے کہا ہم نے اسی نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، فَإِذَا پس جب قرأناہ ہم اسے پڑھیں، فَاتَّبِعْ تو آپ پیروی کریں، قرآن اس کے پڑھنے کی، کھولے ترجمہ کھولو، پھر جب ہم اسے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو، یعنی آپ جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ تھوڑا اس کے پیچھے آرام آرام سے چلیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی توجہ الفاظ کو یاد رکھنے کے بجائے ان آیات کی عملی پیروی کرنے پر مرکوز رکھیں، اور یہ بھی کہ جب جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو سنا رہے ہیں، آئندہ آپ بھی اسی طرح پڑھا کریں، سمجھ آئی؟ تجوید ہر لحاظ سے آپ کریں۔ ثم ان علینا بیانہ، ثم ان بے شک، پھر بے شک علینا ہم پر، ہمارے ذمہ، بیانہ اس کا بیان، پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کون جوشیلا؟
پھر سب پتہ نہیں. یعنی آیات کریمہ کی تشریح بھی ہم آپ کے قلب مبارک میں محفوظ کر دیں گے. وہ کیا ہے؟ احادیث ہے نا بھائی صاحب، قرآن کو ماننا پڑے گا، حدیث کو ماننا پڑے گا. بزرگو فتنے کو بچو. کلا بل تحبون العاجلہ، کلا کیا مطلب؟ ہرگز نہیں، ادھر ہرگز دیکھو، بلکہ تحبون تم محبت رکھتے ہو العاجلہ جلدی کو، یعنی دنیا. خبردار ہے کافرو، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو. وتذرون الآخرہ، یعنی سامنے دنیا نظر آ رہی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. دنیا کو دیکھ رہے ہو، مزے ہو رہے ہیں، عیاشیاں ہیں، کوئی پوچھتا نہیں، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، مزے کر رہے ہو. اسکول جانا ہو نہ جانا ہو، کام کرنا ہو کرنا نہ ہو، تنخواہیں مل رہی ہیں، یہ وہ مزے نا. 4 دن کلاس ہے، 3 دن چھٹی، جمعہ بھی ہے فری جی ہے، مزے ہو رہے ہیں نا. سمجھ آئی؟ مفت نہیں تنخواہ، اور آخنے والدین پڑھاؤ یہ وہ. بہرحال وتذرون الآخرہ، ماشاء اللہ اساتذہ ہیں اچھے، ماشاء اللہ بہت محنت کرنے والے ہیں، سمجھا کرو. وہ سن لیں گے تو کیا کہیں گے. وتذرون الآخرہ، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو الآخرہ آخرت. اب تو ہمارے بچوں کے علاوہ جو دوسرے استاد ہیں نا، سمجھا کرو. اور آخرت کو نظر انداز کیسے کیے ہوئے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن ناظرہ تازہ بارونق خوشنما ہوں گے، چمکیلے ہوں گے. اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے. کیا ہوں گے؟ شاداب. سمجھو زواد آ رہا ہے. الی ربہا ناظرہ، ناظرہ قرآن ہے نا. الی ربہا طرف اپنے رب، ناظرہ دیکھتے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. مومنوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. جو جنت کی تمام دوسری نعمتوں سے بڑی، میں نے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. آج ہم مرشد کو دیکھنے کے لیے بتاد ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے نا. نبی کو دیکھنے کے لیے بتاب ہیں، اللہ کے نبی ہیں نا، نسبت حاصل ہے. اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا نا دنیا میں، وہاں اللہ سب کی خواہش پوری کر دے گا. اللہ کو راضی کرو، اللہ کو یاد کرو، صبح و شام یاد کرو، دل میں یاد کرو، زبان سے یاد کرو، نمازوں میں توجہ سے نماز پڑھو. ووجوہ یومئذ باسرہ، اب دوسرے لوگوں کے کیسے چہرے ہوں گے؟ اور بہت سے چہرے یومئذ اس دن باسرہ بگڑے ہوئے، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. سمجھ آئی؟ تظن ان یفعل بها فاقرہ، تظن خیال کرتے ہوں گے، ان کے یفعل کیا کیا جائے گا، بها ان سے، فاقرہ کمر توڑنے والا. کیا مطلب؟ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دینے والا ہے، یعنی وہ مجرم لوگ، برے لوگ، کافر لوگ. کلا اذا بلغت التراقی، کلا ہاں اذا بلغت جب پہنچ جائے، التراقی ہنسلی تک، خبردار جب ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی. جان کا ذکر ہو رہا ہے نا، جان وغیرہ، موت کا ذکر ہو رہا ہے بھائی، سمجھ آ گئی. وقیل من راق، وکیل اور کہا جائے گا، من کون ہے، راق جھاڑ پھونک کرنے والا. اور تیمارداروں کی طرف سے کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، ڈاکٹر کو دکھاؤ. آج کل ہمارا کیا توجہ ہوتی ہے، مرنے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں فوراً کھڑو جی، 111 222. یہ بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ موت کا وقت آتا تو کیا کہتے ہیں؟ گاڑیوں کی آواز آ جاتی، فون ملاؤ. وقیل من راق، راق. لیکن اس وقت تو ڈاکٹر نہیں تھے نا صحابہ کرام کے وقت، مطلب یہ والے ایڈوانس جھاڑ پھونک کرنے والے، حکیم شکیم. ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، دم کرنے والا، اسے دم کروانے کے لیے بلاؤ. جب کوئی شخص موت کے قریب پہنچ کر بستر سے لگ جاتا ہے تو اس کے تیماردار اس کے علاج کی کوشش کرتے ہیں. اسی علاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی سے جھاڑ پھونک کرائی جائے. اور جھاڑ پھونک سمجھو، شف سرکار، 2 نمبر نہیں 1 نمبر. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وَظَنَّ اور وہ گمان کرے، انہو کہ یہ الفراق جدائی. کیا مطلب؟ اور انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے. یعنی نشانیاں ہوتی ہیں نا، منہ کھل جاتا ہے، آنکھیں کھلی گئی ہوتی ہیں، اس طرح جسم ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت یوں کرنے لگتا ہے آدمی، تو کیا ہے؟ سمجھ جاؤ ختم ہونے کو ہے. کیا؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، وَالْتَفَّ اور لپٹ جائے، السَّاقُ ایک پنڈلی، سمجھ رہے ہو، دوسری پنڈلی سے. کون مثال دے گا؟ شابہ، مرنا تو ہے نا، سب نے پریکٹس کرنا نا. ہم پنڈلی کے ساتھ مل جائے، مرنے کی پریکٹس کرو بھائی، مراقبہ موت. کیا ہو جائے؟ وہ باندھنے کا تو بعد میں ہوتا، مرنے کو پہلے پریکٹس کرو نا یار، مرنا تو وہ تو بعد والے نے کام ہے نا.
نزع کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے، اس میں بسا اوقات مریض دونوں پنڈلیوں کو ملا لیتا ہے، یہ اسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یا تو بخار تیز ہو یا مرنے لگا ہو تو کیا ہوتا ہے، ٹانگیں جڑ جاتی ہیں یہ وہ۔ الی ربک یومئذ المساق، الی ربک اپنے رب کی طرف، یومئذ اس دن، المساق مطلب کیا ہے، چلنا۔ تو اس دن تمہارے پروردگار کی طرف روانگی ہوگی۔ کیا ہو جائے گا؟ موت کے وقت اللہ سے ملنے کا وقت ہوتا ہے نا، کہتا ہے اللہ کے پاس چلا گیا۔ ایک فلا صدق ولا صلی، فلا صدق نہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی نہ اس نے نماز پڑھی۔ اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ نماز نہ پڑھی، اتنی نصیحتیں حاصل کرنے کے بعد، اتنا قرآن سنانے کے بعد بھی ٹس سے بس نہ ہوا۔ یہ کسی خاص کافر کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، اور کافروں کی عام حالت کا تذکرہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے واضح دلائل کے سامنے آنے کے بعد بھی ماننے کے بجائے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، بات مانتے نہیں۔ ولیکن کذب وتولی، ولیکن اور لیکن یعنی بلکہ کذب جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑا۔ نماز نہیں پڑھی اس نے، پڑھی ہے سب نے، کیوں آتا ہے؟ بلکہ حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، ثم ذهب پھر چلا گیا، ذهب مطلب چلا گیا، الى طرف، اہلی اپنے گھر والے، یتمطى اکڑتا، اکڑ کے پھر اکڑتے کھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ اولا لک فاولا، اولا لک افسوس تجھ پر، فاولا پھر افسوس، افسوس در افسوس، اکڑ رہا ہے تو ہیں، اکڑتا ہے کیا تیرے اندر اکڑنے کی بات ہے؟ میں اکڑ سکتا ہوں؟ گند بورا تندے اتے چٹے کپڑے پا کے، پیر ذوالفقار صاحب کیا فرماتے ہیں؟ گند بورا تندے اتے چٹے کپڑے پا کے، اکڑتے مغروریاں دے وچ بیٹھو مجلس لا کے، جے ہو گند بار آوے تے لوگی مارن جتیاں لا کے۔ کیا مطلب؟ ہمارا جو گند ہے اندر آ جائے، غلطی سے آ جائے، بیماری سے آ جائے، کہیں کہ بے شرم گند کر دیا ہے، پوٹی کر دیا ہے، بچوں کو بھی ایسے کرتے ہیں گندے، بڑا بندہ کر دے تو اور اسے بیچتی آئے کریں گے۔ تو ہمارے اندر گند ہے، یہاں گند ہے، بغلوں میں گند ہے، ٹانگوں کے درمیان میل ہے، پیٹ کے اندر کیا ہے؟ کچرا ہے، آنتوں میں کیا ہے؟ گند ہے۔ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کس چیز کا غرور کریں گے ہم بھائی؟ پیسوں کا؟ کیا خیال ہے؟ پیشاب بند ہو جائے کتنے پیسے لگا لو گے؟ شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اولا لک فاولا، افسوس تجھ پر پس افسوس، بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری، بار بار لفظ کا مطلب ہے سمجھ جائے بندہ۔ ثم اولا لک فاولا، پھر اولا لگا، افسوس تجھ پر، فاولا پھر افسوس، پھر سن لے کہ بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایحسب کیا وہ گمان کرتا ہے، الانسان انسان، ان یترک کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا، سمجھ آئی، آزاد کر دیا جائے گا، فری ہو جائے گا، سدی محمل یوں ہی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اسے اس دنیا میں اس طرح چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کسی شرعی قاعدے قانون کا پابند نہ ہو اور جو چیز چاہے کرتا پھرے۔ شریعت بھی کوئی ہوتی ہے کہ نہیں؟ قانون، شریعت کے قانون کے مطابق نظام ہونا چاہیے نا، جو مرضی آئے کھڑا ہو جائے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، آگے مسلط بھی ہر کوئی کھلا ہو جائے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، الم یک کیا نہ تھا تو، نطفۃ نطفہ، من منی کا سے، منی سے یا منی کا، یمنی ٹپکایا گیا، کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہیں تھا؟ یعنی انسان جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، ہر انسان قطرے سے بنتا ہے نا، کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے؟ غال سمجھنے ہو کہ تفصیل بیان کریں، بس ٹائم نہیں ہے نا، ہر بندے کو پتہ ہے۔ خاموش رہو۔ ثم کان علاقۃ فخلق فسوى، ثم کان پھر وہ ہوا علاقۃ جمع ہوا خون، یعنی اللہ پیدائش کا بیان کر رہے ہیں۔ پہلے قطرہ تھا، پھر تھوڑا سا کچھ مہینے بعد کیا ہوا؟ جمع خون بنا، خلوتھڑا، فخلق پھر اس نے اسے پیدا کیا، فسوى پھر اسے درست کیا، 4 مہینے کے بعد پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ انسانی تخلیق کے تمام مراحل کا تذکرہ سورہ مومنون 14 میں فرمایا گیا ہے، یعنی سورہ مومنون 18 سے 12 قد افلح المؤمنون، سارا بیان وہاں پہ پڑھیں، آپ ریکارڈنگ سنیں۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، فجعل پھر بنایا منہ سے الزوجین 2 جوڑے قسمیں، الذکر والانثی کیا ہوتے ہیں جلدی بتاؤ؟ شاباش شاباش، ذکر والانثی، مذکر اور مؤنث۔
ہاں شابہ، مرد اور عورت، نیز اسی سے مرد اور عورت کی دو صفتیں بنائیں، اصل دو ہیں لیکن اور بھی اللہ کی مخلوقات ہوتی کہ نہیں انسانوں کے اندر شابہ، نہیں ہوتی؟ بتاؤ نا، وہ بھی انسانیت، انسان ہے نا، ان کا احترام کرنا چاہیے نا۔ جی کون ہے مطلب خواجہ سرا وغیرہ؟ انسانیت ہی ہے، انسان ہے، ان کا احترام ہے، نماز ان کی بھی ہے، قرآن ان کا بھی ہے، ان کا بھی ادب احترام انسانیت کے درجے مسلمان ہونے کے درجے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، جو مرضی کریں، ڈانس وانس کریں، وہ تو ہم لوگوں نے مجبور کیا ہے نا، معاشرے نے ایسا بنایا، اللہ نے تو نہیں بنایا ان کو کہ بھائی، ہمارے معاشرے کو چاہیے تھا ان کو باعزت طریقے نوکری دیتے، ان کو علیحدہ کوئی کام دیتے، نہیں دیا تو پھر اس کام میں لگ گئے۔ دو صفتیں، نیز اسی سے مرد اور عورت کی دو صفتیں بنائیں، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، الیس کیا نہیں، ذالک وہ بقادر قادر علی پر، ان یحیی کہ وہ زندہ کرے، الموتى مردے کو، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کرے؟ بتاؤ نا یار، اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔